جميع سيدي قياك وجنا وجمت دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، شریعت نے جن کاموں کو کرنا لازم قرار دیا ہے اور ان کے نہ کرنے پر سخت وعید ہے، ان کاموں میں سے ایک کام قربانی ہے۔ قربانی کرنے پر جہاں فضائل ہیں وہاں نہ کرنے پر وعید بھی ہے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی مسلمان عاقل بالغ اور مقیم پر واجب ہے، بشرطے کہ یہ مسلمان عاقل بالغ مقیم نصاب کا مالک ہو۔ میری اس بات سے ایک وضاحت تو یہ ہو گئی کہ قربانی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ شریعت کے احکامات مسلمان کی طرف متوجہ ہیں، غیر مسلم کی طرف یہ احکامات متوجہ ہیں ہی نہیں۔ نمبر 2، قربانی عاقل پر واجب ہے۔ جو آدمی عقل مند ہو وہ قربانی کرے گا۔ جو مجنون پاگل ہے تو مجنون کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مجنون آدمی شریعت کے اور بھی بہت سارے احکامات سے بری ہے۔ مجنون آدمی کی طلاق نہیں واقع ہوتی، مجنون آدمی کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، مجنون آدمی کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی۔ جس کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، بہت سارے لوگ طلاقیں دے کر بھی مجنون بن جاتے ہیں۔ یہ وہ والے مجنون یہاں مراد نہیں ہیں جن کو اتنا پتہ ہے کہ میں نے طلاق دے دی، یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے بڑا نقصان کر دیا، یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان ساری باتوں کے باوجود مجنون بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مجنون بتکلف بن رہا ہے، مجنون ہے نہیں۔ جو مجنون ہوتا ہے اسے ان باتوں کی پھر کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تیسری شرط قربانی کے واجب ہونے کی یہ ہے کہ بالغ ہو۔ مسلمان بھی ہونا شرط ہے، دوسری شرط عاقل ہونا، اور تیسری شرط میں نے عرض کیا بالغ ہونا۔ تو چھوٹے معصوم بچے پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 4، مقیم ہونا۔ لہذا اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور شرعی مسافت اس کی بن رہی ہے، 48 میل سے زائد سفر پر وہ گیا ہوا ہے، یا 48 میل دور ہے اپنے شہر سے، یہ مسافر ہے، جیسے ہی اپنی نمازیں قصر کرے گا اور روزے اگر عذر ہو تو کوئی بھی عذر نہیں ہے تو روزے رکھنے اچھی بات ہے، لیکن اگر سمجھتا ہے کہ مشقت میں ہوں، سفر ہے، نہ رکھے۔ اور بغیر کسی عذر کے بھی اگر کوئی آدمی سفر میں روزہ نہیں رکھتا تو یہ سفر کا ہونا ہی ایک بہت بڑا عذر ہے، یہ بھی روزے نہ رکھے تو جائز ہے۔ ایسے ہی اس مسافر کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی، یہ قربانی نہ کرے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں، 15 دن سے کم وقت ایک جگہ انہیں جو ہو گیا، یہ مسافر ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن
اگر یہ شخص حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے، باوجود کہ یہ مسافر ہے، پھر بھی اس کو قربانی دینی ہوگی، مگر یاد رکھیں یہ وہ والی قربانی نہیں ہے جو بندے پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے لازم ہوتی ہے۔ یہ تو حج کی وجہ سے دم شکر کہلاتا ہے، یہ ہم آسانی کے لیے اس کو قربانی کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو چونکہ حج قران اس لیے کیا ہے یا حج تمتع اس نے کیا ہے، تو حج قران اور تمتع کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم شکر لازم ہوا ہے، اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے۔ ہاں اس پر دم شکر وہاں حرم میں ہی اس کو جانور ذبح کرنا ہوگا، لیکن اپنے وطن میں یا وہیں پہ قربانی لازم نہیں ہوگی کہ یہ مسافر ہے۔ یہ چاروں قسم کے آدمی، مسلمان، عاقل، بالغ اور مقیم، ان کے اوپر قربانی جب واجب ہوگی جب یہ نصاب کے مالک ہو۔ ایک آدمی مسلمان تو ہے لیکن نصاب کا مالک نہیں ہے، عاقل بالغ تو ہے مگر نصاب کا مالک نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کا نصاب، اتنی بات تو ذہن میں رہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اگر یہ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس ہیں، 2 یا مکس مال 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن رہا ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مگر زکوٰۃ میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سال گزرنا چاہیے، قربانی میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے ایام میں یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مالیت رکھتا ہے، 1 لاکھ تقریباً 5,000 کے لگ بھگ، مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت معلوم کر لینی چاہیے۔ رمضان شریف میں تو 1 لاکھ اور 2-3 ہزار روپے تھے۔ تو اگر یہ حج کے اس میں قربانی کے ایام میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس نصاب ہے، اگرچہ سال نہیں گزرا، جب بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک اور بات، زکوٰۃ میں تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ ضرورت کی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ایک آدمی کے پاس استعمال کا مکان ہے، ایک سے زیادہ ہے، استعمال کی گاڑیاں ہیں، برتن ہیں، کمبل ہیں، لحاف، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن ضروریات اصلیہ سے زائد مال پر جو استعمال کا ہو، اگرچہ زکوٰۃ نہیں مگر قربانی ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کا ہو۔ مثال کے طور پر انسان کی ضرورت ایک مکان ہے، ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، تو ایک مکان اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس پر قربانی آئے گی۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اس کے پاس مکان تو 2 ہیں لیکن دوسرا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور اسی کرائے کی آمدنی پر اس کا گزر اوقات ہو رہا ہے، اس کی ضروریات اصلیہ میں اس کا استعمال ہے، تو جب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ گاڑیاں 2 ہیں، آدمی کی ضرورت ایک گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس نے استعمال کے لیے 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو زکوٰۃ تو نہیں آئے گی، لیکن دوسری گاڑی اس کی ضروریات اصلیہ، حاجات اصلیہ سے زائد ہے، تو اسے چاہیے کہ اب وہ قربانی دے، کیونکہ ایک گاڑی اس کی زائد اس کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ دوسری گاڑی کرائے پہ لگی ہوئی ہے اور اسی کی آمدنی سے گھر کے تمام مصارف پورے کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، تو گویا یہ گاڑی ضروریات اصلیہ اور حاجات اصلیہ سے زائد نہ ہوئی نا، تو اس لیے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔
قربانی کے بارے میں چند ایک غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں بھی قربانی ہے، ایک بکرا ذبح ہو. ہمارے گھر میں بھی ایک قربانی ہے، ایک گائے ذبح ہوگی. اچھا جی، گھر میں کتنے افراد ہیں؟ پتہ چلا اس گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں، مرد عورتیں ملا کر، یا اکیلے مرد رہتے ہیں. 10 افراد رہتے ہیں. 10 کے 10 ایسے ہیں کہ ان پہ قربانی واجب ہے. ہر ایک الگ الگ نصاب کا مالک ہے. قربانی ایک، سارے اسی میں جڑے ہوئے ہیں. یہ غلط ہوگا. قربانی اس لیے تو نہیں کی جا رہی کہ گھر کے افراد کے لیے گوشت کی ضرورت پوری ہو جائے. قربانی تو شریعت کا ایک حکم ہے اور وہ ہر صاحب نصاب کو ہے. لہذا اگر گھر میں 5 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی قربانی کی ترتیب بنا لے. یہ بھی ذہن غلط ہے کہ مردوں نے دے دی نا قربانی، اب عورتوں کا کیا ہے؟ نہیں، عورت الگ سے صاحب نصاب ہے، اس کو الگ سے قربانی دینی چاہیے. مرد الگ سے صاحب نصاب ہے، اس کو الگ سے قربانی دینی چاہیے. ہاں، گھر میں پتہ چلا جی کل آدمی ہیں 7، تو ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. ان سب نے اپنے اپنے حصے کے پورے پورے پیسے ملائے اور ایک گائے لا کر ذبح کر دی. گھر ہی کے سارے لوگ شریک ہو گئے، بالکل ٹھیک. لیکن گھر میں آدمی تو ہیں 7 اور آپ ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں، تو سارے ہی اس میں شامل ہو گئے. یہ غلط ہوگا. گھر میں آدمی ہیں 10، سب پہ قربانی واجب ہے اور آپ نے ایک گائے خریدی اور سارے اس میں شامل ہو گئے. یہ غلط ہوگا. ہر ایک کو اپنا نظم دیکھنا چاہیے کہ ہم افراد کتنے ہیں، ہمیں قربانی کتنی دینی چاہیے. ایک دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جی ہم پہ قرضہ ہے. صحیح ہے، اگر ایک آدمی مقروض ہے، فرض کرو اس کے اوپر 1,00,000 روپیہ قرضہ ہے اور اس کے پاس جو حاجات اصلیہ اور ضروریات اصلیہ سے زائد رقم ہے وہ 3,00,000 روپیہ ہے. بھائی 1,00,000 روپیہ قرضے میں دے دو، 2,00,000 تو پھر بھی بچ رہے ہیں. آپ صاحب نصاب ہو، آپ کو قرضے کی رقم نکال کے بقیہ رقم کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو آپ کو قربانی دینی چاہیے اور یہ قرضے کو بہانہ بنا کر قربانی سے جان نہیں بچانی چاہیے. ایک تیسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے جی ابھی ہم نے بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی مکان خریدنا ہے اور ابھی فلاں کام کرنا کیا نہیں، تو رقم آپ کے پاس موجود ہے تو اس طرح کے بہانے بنا کر بھی آدمی کو قربانی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ لوگ حج کے حوالے سے بھی، میں صاحب نصاب تو ہوں لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں والدہ کو بھی ساتھ لے جاؤں، اس کے پیسے جمع کر رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں، اس کے پیسے جمع کر رہا ہوں. پتہ چلا کہ اس کے پیسے جمع کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، خود بھی دنیا سے چلا گیا. من اراد الحج فلیعجل، حدیث میں ہے جس نے حج کا ارادہ کیا جلدی کرے. اور یہ بہانے بنانا کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، نہ بیٹے کی شادی ہوئی، پیسے وہاں بھی نہیں لگے، مکان بھی نہیں خریدا، اور دیگر جو الٹے ٹیڑھے ذہن میں مسائل گھڑ رکھے تھے ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس کو چاہیے کہ خود صاحب نصاب ہے بس نکل جائے، یہ فریضہ ادا کرنا ہے، یہ کوئی دوستیاں تھوڑی پالنی ہے، تعلقات تھوڑی پالنے. بیوی کی وجہ سے فرض حج میں تاخیر کرنا، والدین کی وجہ سے فرض حج میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب وہ صحت مند ہو جائیں گی وہ نماز شروع کر دیں گی تو میں بھی شروع کر دوں گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. قربانی کے حوالے سے ایک چوتھی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، یہ دین دشمن لوگوں نے پھیلائی ہے یہ بات،
اور جی اتنے جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ، غریبوں کی مدد کرو، آپ غریبوں کی مدد کیجئے، ان کے گھر نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی ہم غریبوں کی مدد کے لیے نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کے لیے شریعت نے ہمیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا حکم دیا ہوا ہے، وہ مستقل عبادت ہے کہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کیجئے، صدقات خیرات کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کیجئے۔ رہی بات قربانی کی، یہ تو شریعت کا ایک الگ سے حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا حکم ہوگا، اس کا تعلق غریبوں کی مدد وغیرہ سے نہیں ہوگا۔ قربانی میں اصل جانور کو ذبح کرنا ہی شامل ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو قربانی اور حج ہی نظر آتا ہے، حج نہ کریں غریبوں کی مدد کریں، قربانی نہ کریں غریبوں کی مدد کریں۔ یہ بات کیوں نہیں ذہن میں آئی کہ 1.5 لاکھ کا موبائل نہ لیں، سادہ ہلکا موبائل لیں، ضرورت پوری ہو جائے گی، غریبوں کی مدد کریں؟ جی آپ 1.5 کروڑ کی گاڑیاں نہ لیں، ہلکی پھلکی گاڑی لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیں، غریبوں کی مدد کریں۔ آپ عیاشیاں نہ کریں، بھاری بھرکم کھانے نہ کھائیں، ہلکا پھلکا کھانا کھا کے اپنے گھر کی ضرورت پوری کر لیں، باقی غریبوں کی مدد کریں۔ تو اپنے کھانوں میں، اپنی گاڑی میں، اپنے مکان، رہن سہن، کپڑے، ان تمام چیزوں میں غریب یاد نہیں آتے۔ مسلمانوں کے حج میں، مسلمانوں کی قربانی میں ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ یہ غریب نہیں یاد آئے، یہ اسلام کی دشمنی نکالنے کا ایک موقع ملا ہے تو یہ جملہ ڈال دیا جی غریبوں کی مدد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شریعت نے جو حکم دیا ہے بس اسی میں خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ حج عمرہ کرنے کے فضائل بیان فرمائے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا، تو کرنے چاہیے، غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ قربانی کا شریعت نے حکم دیا، کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ لیکن نماز پڑھ لیتے ہیں روزے کی جگہ، حج کر لیتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، اور بھئی یہ عبادات ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہیں۔ روزہ مستقل عبادت ہے، حج مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ مستقل عبادت ہے، جیسے یہ عبادات ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، تو قربانی کے اندر بھی قربانی غریبوں کی مدد کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ غریبوں کی مدد کے لیے الگ حکم ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وہ کرو، اور ادھر قربانی کا الگ حکم ہے، اس کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے کے لیے کیسی عجیب سی وعید ارشاد فرمائی۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتا ولم یضحی، جس آدمی کو قربانی کی طاقت تو ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں آئے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے عیدگاہ میں جانا مستقل ایک سعادت کی بات ہے۔ عیدگاہ میں بارگاہ الہی سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، مغفرت کا عام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بچوں کو بھی لے جاؤ عیدگاہ میں، تاکہ اللہ کی رحمت کے نزول سے یہ بھی مستفید ہو سکیں۔ بہت چھوٹے بچے نہیں لیکن سمجھدار بچے جو بیٹھنا، مسجد کے آداب، عیدگاہ کے آداب سے باخبر ہو، لے جاؤ۔ بیماروں کو عیدگاہ میں لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا نزول ہوگا، امید ہے بیماروں کو اللہ شفا دے گا۔ حالانکہ ان پر عید کی نماز کوئی فرض نہیں ہے، بچوں پر کوئی عید کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن عیدگاہ جانا ایک سعادت ہے۔ تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کو لے جاؤ، بیماروں کو لے جاؤ، تاکہ
رحمت الہی سے یہ بھی مستفید ہوں، لیکن قربانی جس پر واجب ہے اور نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس سے ناراض ہیں، فرمایا اس کو نہیں لانا، بچوں کو لے آؤ، اس کو نہیں لانا، بیماروں کو لے آؤ۔ بہت سخت وعید ہے یہ کہ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود آدمی قربانی نہ کرے۔ اہل علم نے یہ بڑی باریک بات لکھی ہے کہ اسلام کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 مجاہدہ، نمبر 2 مشاہدہ، اور نمبر 3 نذرانہ۔ سب سے پہلے مجاہدہ، محنت، کوشش۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں خوب مجاہدہ کروایا، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، جی رات کو دیر تک جاگو، اللہ کا قرآن تراویح میں سنو، تہجد پڑھو، روزہ رکھو، مجاہدہ کروایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سال بھر میں عبادات میں اتنا مجاہدہ نہیں جتنا کہ رمضان شریف میں۔ اب اس مجاہدے کے بعد آؤ اب مشاہدے کی طرف۔ ادھر رمضان ختم، شوال کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی لو بھئی حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ اب آؤ ہم تمہیں اللہ کے گھر کا دیدار کرائیں، یہ مشاہدہ ہے۔ اس مجاہدے کے بعد مشاہدہ نصیب ہوگا۔ حاجی کو چاہیے کہ احرام باندھنے کے ساتھ ہی سوچے گویا میں کفن باندھ کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور جب اس ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جائے تو یہ سمجھے جیسے میں دار فانی سے نکل آیا ہوں، اور بیت اللہ کا طواف اور میدان عرفات کی حاضری کو یہ سمجھے کہ جیسے میں میدان محشر کا منظر دیکھ رہا ہوں، اب اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ یہ بیت اللہ کا دیدار معمولی چیز نہیں، سمجھو جیسے آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہو۔ جب بیت اللہ کے طوافوں میں ایک طواف کا نام ہی طواف زیارت ہے، ادھر مجاہدہ ہوا، ادھر مشاہدہ ہوا۔ والذین جاہدوا فینا، یہ مجاہدہ ہے۔ لنہدینہم سبلنا، یہ مشاہدہ ہے۔ اور جب کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے نا، اس کی شان کے مطابق، جس کو آپ ملنے جا رہے ہو اس کی شان کے مطابق آدمی کوئی نذرانہ بھی تو پیش کرتا ہے۔ یہ قربانی وہ نذرانہ ہے۔ بارگاہ الہی میں سبحان اللہ، جو رب ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید کی صفات کا مالک ہے، اس کے سامنے نذرانے میں تو پھر جان ہی پیش کر دینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نذرانے میں اپنے بیٹے کی جان پیش کی ہے۔ یہ الگ بات اللہ نے قبول نہیں فرمائی، بلکہ اس کے بدلے میں فرمایا کہ مینڈا ذبح کر دو۔ نمازیں ہم پہ کتنی فرض ہے؟ 5۔ حدیث میں ہے پڑھو 5، مگر ثواب ملے گا 50 کا، کیونکہ اصل نمازیں 50 ہیں۔ ہم 5 پڑھیں گے، ثواب ملے گا 50 کا۔ ہم قربانی میں تو ذبح کریں گے گائے، بیل، بکرا، دمبا، مگر اللہ تعالیٰ اس پر جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ جان نذرانے میں پیش کرنے کے برابر ہوگا۔ گویا ہم قربانی نہیں ذبح کر رہے، ہم بارگاہ الہی میں نذرانے میں اپنی جان پیش کر رہے ہیں۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو قربانی میں بیٹے کو لٹا دیا تھا۔ یہ نذرانہ ہے، اور اس پر جا کر انسان قرب کی منازل طے کرتا ہے۔ قرب الہی کا اس سے اعلیٰ درجہ کوئی نہیں ہے۔ جب ہی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کھال ادھر ہی رہ جائے گی، گوشت ادھر ہی رہ جائے گا، وہ جو تمہارے اندر کا جذبہ ہے یہ اوپر پہنچ جائے گا۔ اب تم نے یہ نذرانہ پیش کیا ہے،
اللہ پاک اس کے ذریعے سے بندے کو عروج کتنا دے رہے ہیں. حدیث میں ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک گناہ معاف ہوگا, ایک ایک نیکی ملے گی, بندہ صاف ہو گیا. اور روایت میں ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے فیصلے پہلے فرمائے. جب ہی آپ نے فرمایا کہ قربانی کے وقت میں خود بندے کو موجود ہونا چاہیے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اللہ کی رضا کا جذبہ مد نظر ہو. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صاف فرمائیں گے, آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے. اور میں نے عرض کیا کہ دیکھنے میں تو قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے, حقیقت میں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ قربانی دینے میں, قربانی کا جانور ذبح کرنے میں اچھے جذبے کا اظہار کرے. قربانی بے شک مہنگائی ہے اور جانور بھی بہت مہنگے ہیں, لیکن اب بھی حصے جو ڈالے جا رہے ہیں یہ بہت اچھا طریقہ ہے. آپ اچھے سے اچھا حصہ بھی 20, 22, 25 ہزار میں ڈال سکتے ہیں اور اس سے ہلکا جانور لے لیں. بعض لوگ بہت خوبصورتی کی قیمت ہوتی ہے, گوشت کی نہیں. بہت موٹا تازہ گوشت زیادہ ہے, اس لیے آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے جس سے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہی نہ ہو. جانور کے اندر اس کی عمر پوری ہونی چاہیے. گائے ذبح کرنی ہے بھئی 2 سال, جس کی علامت ہے کہ اس کے 2 دانت ظاہر ہوں, بس اتنا کافی ہے. اس میں ہلکا پھلکا بچڑا آپ لے لیں گے تو آپ پر 15,000 سے اوپر کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حصہ ڈلے گا. ایسا بھی کر سکتے ہیں. آپ کراچی کے اندر نہیں کر سکتے قربانی تو آپ باہر مختلف علاقوں میں سستے جانور مل رہے ہیں, 12,000 15,000 میں بہترین حصے ڈل رہے ہیں, آپ وہاں بھی ڈال سکتے ہیں. اعتماد ہونا چاہیے کہ اگلا قربانی کا جانور ذبح کرے. کوشش کی جائے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کو دینا یقینی بنائے اور اس کو ادا کرے. آج تک کوئی آدمی نہیں ملے گا جس نے قربانی دی اور غریب ہو گیا. انشاءاللہ میں اور آپ بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.